یہ رشتہ بہت اہم ہے. آپ سب نوجوان لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہو, اپنی مرضی کی شادیوں پہ میں نہ چل پڑنا. اگر ماں باپ کی مرضی شامل نہ ہوئی تو دکھ اٹھاؤ گے, اور عشق چوتھے دن اتر جاتا ہے. 4 دن میں زیادہ ہی 10 دن تو ہکے دیں کام پورا ہو جاتا ہے. زندگی تلخ ہے, اور عشق تخیلاتی فرضی چیز ہے, خوابوں کی چیز ہے. اور جب حقائق ٹکر لیتے ہیں تو سارے عشق معشوقیاں بھول جاتی ہیں. اس لیے ماں باپ کو بیچ میں شامل کرنا یہ اگلی زندگی کی برکت کے لیے بہت ضروری ہے. جن کی گود میں پلے ہو, جنہوں نے پروان چڑھایا ہے, جو تمہیں پیسے دے دے کر خود بھوک کاٹ کے تمہیں یہاں تک پہنچاتے ہیں, پھر تم کہتے ہو میری تو لو میرج ہے, میں جو مرضی کروں, مجھے کون ہے پوچھنے والا. ٹھیک ہے, اللہ نے تمہیں حق دیا ہے, تم اگر اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو شرن تمہیں حق حاصل ہے, لیکن ماں باپ کو کراس کر کے نہ کرنا, ورنہ بے برکت ہو جاؤ گی, زندگی تلخ ہو جائے گی. ماں باپ کی دعاؤں کو بیچ میں, ماں باپ کے لیے الگ کہتا ہوں کہ یہ اولاد کا حق ہے. اگر اولاد کہے کہ میں یہاں شادی نہیں کرنا چاہتا, پھر ڈنڈے لے کے کھڑے نہ ہو جاؤ کہ نہیں اتھے ہی کرنا, نہیں تو بیٹھا رہو. یہ بھی ایک عذاب ہے. اسی تو اتھے ہی رائیاں نو ہی دیونی, باویں بڈھی ہو جائے, سارے دند مسنو ہی لگ جاؤ. اسی تو جٹاں نو ہی دیونی, تو بٹاں نو ہی, جٹ بٹن کتوں کٹھے ہو گئے سارے. تو آپ کی اکٹھی تعلیمات ہیں, ہماری یہ حدود ہیں. ہم نہ بے حیا ہیں نہ بے غیرت. اپنی نظروں کو جھکانا سیکھو, اپنی آنکھوں کو نیچے جھکانا سیکھ گئے تو دنیا کے سارے شیطان تمہیں گمراہ نہیں کر سکتے. اگر آنکھ اٹھ گئی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت روک نہ سکے گی. غلط قدموں کا اٹھ جانا یقینی ہو جاتا ہے. تو اپنے حدود میں رہو. یہ آئیڈیل ہوم نہیں ہے, وہ اللہ نے آگے جنت کو بنایا ہے, جو چاہو گے ملے گا. یہاں تو گزارا ہی کرنا ہے. تو میرے نبی نے قومیت کا بت توڑا, پہلے خاندان کا بت توڑا. عرب میں شادی کی, میمونہ ہلالیہ عرب ہیں, جویریہ مستلق عرب ہیں. پھر قوم کا بت توڑا, صفیہ سے شادی کی, یہودی ہیں, یہودی خاندان. اپنے گھر میں شادی کی, عائشہ, ام حبیبہ, ام سلمہ, حفظہ, سودا, 5. زینب بنت جہش تو پھوپھی کی بیٹی, یہ 6 شادیاں اپنے گھر میں کی, خاندان میں کی. میمونہ, جویریہ, یہ اپنے خاندان سے باہر عرب قوم میں کی. پھر صفیہ, قوم سے بھی باہر, غیر عرب یہودیوں میں کی. ان بیریئرز کو توڑنے کے لیے کہ بچیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں کہ نہیں اسی اپنے جی کرنے ہیں, اسی باہر نہیں کرنے ہیں, ان کی رعایت کرنا بھی ضروری ہے. مطلقہ سے شادی کی, حضرت خدیجہ. بیوہ سے شادی کی, حضرت خدیجہ بیوہ, حضرت خدیجہ بیوہ سے شادی کی. حضرت زینب بنت جہش مطلقہ, طلاق والی سے شادی کی. حضرت عائشہ کماری, ان سے شادی کی. کماری عورت کی نسبت, کماری ہو حضرت عائشہ, بیوہ ہو حضرت خدیجہ, مطلقہ ہو حضرت زینب بنت جہش. پھر عمر میں برابر ہو حضرت سودا, عمر میں بڑی ہو حضرت خدیجہ, عمر میں چھوٹی ہو حضرت عائشہ. پھر مال میں برابر ہو حضرت سودا, مال میں زیادہ ہو حضرت خدیجہ, مال میں کم ہو حضرت ام سلمہ, حضرت صفیہ, حضرت جویریہ جو باندی سے شادی میں آئی ہیں اور آپ کے گھر میں, آپ کے حرم میں داخل ہوئی ہیں. جتنی عورت کی نسبتیں میں نے ساری آپ کو گنوا دی. ہر نسبت میں گھر آباد کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا اور اعلان فرمایا, ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. میں نے جہاں شادی کی, میں نے جہاں بیٹی دی, پہلے آسمان سے فرشتہ وحی لے کر آیا, پھر میں نے قدم اٹھایا ہے. ماں باپ کے لیے سبق ہے کہ علی پیغام لے کر آئے ہیں فاطمہ کا, ابو بکر آئے انکار, عمر آئے انکار, علی آئے
تو چپ ہو کے بیٹھ گئے. پہلے دو حضرات نے جا کے اظہار کیا جی ہم رشتہ لینا چاہتے ہیں. حضرت علی آئے, چپ. آپ کو تو پتہ تھا کیوں آیا. علی کیسے؟ چپ. اچھا فاطمہ کا رشتہ ہے؟ ہاں جی. آپ نے کہا انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک. پہلے میں نے حدیث کیا سنائی ہے کہ آسمان سے وحی آئی, پھر میں نے قدم اٹھایا. وحی آ چکی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ کیوں کہا؟ ابھی حضرت فاطمہ سے نہیں پوچھا تھا, ابھی حضرت فاطمہ سے نہیں پوچھا تھا, ان سے پوچھنا باقی تھا. جبریل بھی آیا, اللہ کی وحی بھی آئی. اور کیا خیال ہے, ہماری تو آج کی بیٹیاں بیچاری چپ کر کے چلی جاتی ہیں, جس کے ساتھ باندھ دو چپ کر کے چلی جاتی ہیں اکثر. اب جہاں زیادہ تھوڑا ماڈرن آگے سسٹم تو وہاں کوئی اس قسم کا چلتا ہے سلسلہ, لیکن ہماری بچیاں تو آج بھی مظلوم ہیں. جہاں اس کی ڈولی اترتی وہیں سے اس کا جنازہ اٹھتا ہے, اور جس کے ساتھ مرضی باندھ دو. ہمارے بڑے اچھے پرانے دوست زمیندارہ خاندانی دوست تھی, تو ایک خاتون کہنے لگی مولانا صاحب میرے ماں باپ نے میری منگنی کر دی, چلو ٹھیک ہے ماں پیو کیتی, اتنا تو ویکھ لیندے کوئی بندے دا پتر ہوندا. ایک شرابی نال مینوں بن چھڑیا, اج تائیں میری روندیاں روندیاں ٹپ گئی, اج تائیں میری روندیاں روندیاں ٹپ گئی. ایک شرابی نال مینوں بن چھڑیا. تو میں ماں پیو دی عزت رکھਣ واسطے اپنے آپ نو اندر ہی مار چھڑیا. یہ تو ہمارے چاروں طرف کے واقعات ہیں. مشرق کی بیٹی آج بھی سہ جاتی ہے. تو میرے نبی نے فاطمہ جیسی بیٹی ہو, وہ کیسے انکار کر سکتی تھی؟ آپ گھر تشریف لے گئے. فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے, ہاں کر دوں؟ اللہ اکبر. دوسری آپشن ہی کوئی نہیں, اوپر سے وحی آ چکی ہے, یہیں علی کے ساتھ ہونا ہے. پھر میرے نبی کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار, آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کہتے نہیں ابا میں نے نہیں کرنی. لا الہ الا اللہ. اللہ کی قسم, مجھے میرے رب کی قسم, آج کے والدین کو, پوری امت کے والدین کو سبق دینا تھا کہ رشتوں میں اولاد کی رائے کو لیا کرو. ان کو جانوروں کی طرح نہیں یہ تھے مرضی بن چھڑیا. جب حضرت فاطمہ نے ہاں کی تو آپ اسی وقت واپس آئے. علی لوگوں کو جمع کرو. ایک دم مسجد بھر گئی. اب ممبر پر کھڑے ہوئے کہ لوگو مجھے میرے اللہ کا فرمان آیا ہے کہ میں علی کا نکاح فاطمہ کے ساتھ کر دوں. اس میں ایک لفظ ہے حسن خلیقت, اخلاق پر حسن کا لفظ آیا ہے کہ اخلاق ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو خوبصورت بنا دیتا ہے اور اس کے رشتوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے. کوئی بھی رشتہ ہو اس کو زندہ کرنے کے لیے اچھے اخلاق چاہیے. ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں, بیوی بچے ہیں, خاص طور پر خامند اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ ایسا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ اخلاق کی ضرورت ہے. میرے نبی نے 11 شادیاں کی, 2 آپ کی زندگی میں چلی گئیں, اما خدیجہ, اما زینب. نو زندہ رہیں, 9. میرے رب کی قسم یہ شادی, یہ گھر 11 اور 2 چلی گئیں, 9 ساتھ تھیں, ہمیں خوبصورت زندگی سکھانے کے لیے تھیں. چونکہ یہ رشتہ سب سے زیادہ حساس ہے, سب سے زیادہ کمزور ہے. باقی کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں, یہ ٹوٹ جاتا ہے, ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے میرے نبی نے کہا علی طلاق سے بچنا, طلاق سے بچنا. جب کسی بچی کو ناجائز طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. طلاق سب سے حلال میں سب سے بدترین کام ہے, طلاق سب سے بدترین کام. اور طلاق کی شرح بڑھ گئی ہے کہ برداشت کرنا. میرے بچوں, دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں نہ پڑنا, یہ جنت نہیں بن سکتی.